بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ اس واقعے کی اصلیت کچھ نہیں ہے، محض بے بنیاد قصہ ہے۔ جس طرح سکندر نامہ میں دارا کا مد مقابل بجائے سکندر رومی کے سکندر ذوالقرنین قرار دیا گیا اور سکندر ذوالقرنین کے سارے واقعات سکندر رومی کی طرف منسوب کر دیے گئے ہیں، اسی طرح لبید شاعر اور امیر معاویہ کا واقعہ سلطان محمود غزنوی اور فردوسی کے گلے منڈ دیا گیا ہے۔ لبید عامری عرب جاہلیت کا ایک نامور شاعر تھا جس کا قصیدہ خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا تھا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں قبیلہ عامر کے وفد ڈپوٹیشن کا سردار حاضر ہوا اور مشرف باسلام ہو کر خدمت مبارک میں رہنے لگا۔ پھر جب آفتاب رسالت غروب ہو گیا تو مدینہ سے کوفہ چلا آیا۔ عہد فاروقی میں جہاں اور شعراء کی تنخواہیں مقرر ہوئی، لبید کی بھی تنخواہ 300 درہم مقرر ہو گئی۔ ذوالنورین عثمان کا دور خلافت آیا تو انہوں نے وظیفہ سابق پر 100 درہم کا اضافہ کر دیا۔ مرتضوی خلافت میں 100 کا اور اضافہ ہوا۔ غرض کے عہد خلافت خلیفہ چہارم میں لبید کو 500 درہم ملتے رہے۔ جب علی مرتضیٰ کے بعد معاویہ میں شام نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو انہوں نے وہ رقم لبید کو بھیجی جو ذوالنورین عثمان کے عہد خلافت میں ملا کرتی تھی۔ لبید نے واپس کر دیا۔ معاویہ یہ سمجھے کہ مقررہ وظیفہ کم کر دینے کی وجہ سے لبید نے واپس کیا ہے، 500 کی بجائے 600 درہم بھیجے، لیکن یہ رقم اس وقت پہنچی جب لبید شاعر کا انتقال ہو چکا تھا اور جنازہ مدفن کی طرف جا رہا تھا۔ لبید نے کوئی لڑکا نہ چھوڑا تھا، صرف ایک لڑکی تھی۔ یہ شاہی وظیفہ اس لڑکی کی خدمت میں پیش کیا گیا، لیکن اس کی اعلیٰ ظرفی اور بلند ہمتی نے اسے گوارا نہ کیا کہ جس چیز کو اس کے باپ نے جیتے جی ہاتھ نہ لگایا ہو اور رد کر دیا ہو، اس کی لڑکی بصر و چشم قبول کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ یہ واقعہ کی دلچسپ صورتحال تھی۔ اس وجہ سے فارسی کے تذکرہ نویسیوں نے خد و خال درست کر کے اور رنگ و روغن لگا کر اس تصویر کو فردوسی کے ایوان عزت میں نصب کر دیا۔ میں اس واقعے کی اس وجہ سے بھی تردید کرتا ہوں کہ مسبب یعنی بجائے اشرفیوں کے روپیہ دینا کے اسباب و دلائل مختلف بیان کیے جاتے ہیں، اور جب اسباب دونوں باہم مختلف و متضاد ہوئے تو بحکم یعنی جب دو دلائل ایک دوسرے کے مختلف ہوں تو دونوں دلیلیں ساقط ہو جائیں گی۔ کوئی سبب اشرفیوں کی جگہ روپے دینے کا نہ رہا، اور جب سبب نہیں رہتا تو مسبب بھی جاتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سوائے فارسی تذکرہ نویسیوں کے کتب تواریخ عربیہ میں کہیں اس کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ دیباچہ نویسیوں نے جنہیں واقعات کے غلط مسلط کر دینے کا خاص ملکہ حاصل ہے، ایک طرفہ تماشا یہ کیا کہ سلطان محمود غزنوی اور خلیفہ بغداد میں خط و کتابت سمرقند کی بابت ہوئی تھی، اسے کھینچ تان کر فردوسی اور محمود غزنوی سے متعلق کر دیا ہے۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک بار خلیفہ عباسی قادر باللہ کی خدمت میں عرضداشت بھیجی کہ چونکہ اکثر بلاد خراسان میرے قبضے تصرف میں ہے اور فلاں فلاں شہروں پر خلافت مآب قابض ہے، بنظر سہولت انتظام مملکت ان شہروں کا اس کی خانہ زاد کو عنایت فرمائیں۔ خلیفہ عباسی نے اس درخواست کو منظور فرما کے فرمان شاہی بھیج دیا۔ دوبارہ سلطان محمود غزنوی نے اسی قسم کی درخواست سمرقند کی بابت بھیجی۔ خلیفہ عباسی درخواست دیکھتے ہی برہم ہو گیا، لکھ بھیجا کہ معاذ اللہ میں اس درخواست کو منظور نہ
کروں گا اور اگر تم میری اجازت کے بغیر اس طرف قدم بڑھاؤ گے تو میں تم پر دنیا کو تنگ کر دوں گا۔ سلطان محمود غزنوی کے تیور اس جواب سے چڑھ گئے۔ ایلیچی سے ترش روح ہو کر بولا، جا خلیفہ سے کہہ دے کہ سمرقند کے نہ دینے کا خمیازہ برا ہوگا۔ کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں 1000 ہاتھی لے کر دارالخلافت بغداد پر چڑھ آؤں اور اسے ویران کر کے اس کی خاک ہاتھیوں پر لاد کے غزنی لاؤں؟ ایک مدت کے بعد دربار خلافت سے ایلیچی واپس آیا اور سلطان محمود غزنوی کو ایک خط سر بمہر دیا۔ خواجہ ابو نصر زوزنی نے کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف لام میم لکھا ہوا تھا اور آخر میں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی رسول محمد اجمعین تحریر تھا، سوائے اس کے اور کچھ نہیں لکھا تھا۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے درباری امراء وزراء تب دنگ رہ گئے، کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ ابو بکر کوہستانی نے جو ابھی کسی امتیازی درجے پر نہیں پہنچا تھا عرض کی، چنانچہ سلطان نے بغداد کی پامالی کی دھمکی دی تھی۔ خلیفہ نے صورت فیل کی طرف اشارہ کیا کہ جو حال اللہ تعالیٰ نے ابراہ اصحاب فیل کا کیا تھا وہی نتیجہ بغداد پر ہاتھیوں کی فوج کشی سے تمہارا دیکھنے میں آئے گا۔ سلطان محمود غزنوی اس جواب سے بے حد متاثر ہوا، معذرت کا عرائضہ لکھا اور تحائف و ہدیہ کے ساتھ ایلیچی کو رخصت کیا۔ مورخین نے اس واقعے کی کانٹ چھانٹ کر کے یوں لکھا ہے کہ فردوسی غزنی سے نکل کر بے حال پریشان مازندان ہوتا ہوا بغداد آ گیا۔ خلیفہ عباسی بڑی عزت و قدر سے پیش آیا۔ فردوسی نے عربی میں قصیدہ لکھ کر پیش کیا اور اہل بغداد کی فرمائش سے یوسف زلیخا لکھی۔ سلطان محمود غزنوی کو اس کی اطلاع ہوئی تو خلیفہ عباسی کو لکھ کر بھیج دیا کہ فردوسی کو یہاں پر بھیج دیجیے ورنہ بغداد کو ہاتھیوں کے پیروں سے پامال کر ڈالوں گا۔ دربار خلافت سے خط میں صرف 3 حروف الف لام میم لکھ کر آئے، مطلب یہ تھا کہ تمہاری اس گستاخی کا نتیجہ وہی ہوگا جو اصحاب فیل کا ہوا تھا۔ لیکن یہ تمام بے سر و پا خرافات قصے ہیں۔ خوش اعتقادی اسی کو کہتے ہیں کہ جو واقعہ دلچسپ نظر آیا اپنے ممدوح و معتمد علیہ سے منسوب کر دیا۔ محمود غزنوی کے وزراء۔ سلطان محمود غزنوی کے عہد حکومت میں 3 اشخاص عہدے وزارت سے ممتاز ہوئے۔ سب سے پہلے ابو العباس فضل بن احمد اصفرہ بنی قلمدان وزارت کا مالک ہوا۔ یہ ابتدا میں خاندان حکومت سامانی کا منشی تھا۔ جب ملکوک سامانیہ کا آفتاب اقبال زوال پذیر ہوا تو امیر سبکتگین کے دربار میں عہدہ وزارت سے سرفراز ہوا۔ سبکتگین کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اسے اس عہدے پر بحال رکھا۔ علوم و فنون عربیہ سے محض ناواقف تھا لیکن مہمات سلطنت و سیاست میں خداداد مہارت رکھتا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ اس کی ناواقفیت کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی نے شاہی دفاتر میں زبان فارسی رائج کی اور فرامین و احکام عربی کی جگہ فارسی میں تحریر کیے جانے کا حکم دیا۔ 10 برس وزارت کرنے کے بعد معزول کیا گیا۔ اس کے بعد احمد بن حسن میمدی وزیر مقرر ہوا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا رضائی بھائی اور ہم سبق تھا۔ اس کا باپ عبد حکومت امیر سبکتگین میں بست میں مال گزاری وصول کرنے پر مامور تھا، لیکن امیر سبکتگین نے بدنیتی کے الزام میں ماخوذ کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ عوام الناس میں جو مشہور ہے کہ حسن میمدی سلطان محمود غزنوی کے دربار میں رتبہ وزارت پر تھا، محض غلط ہے۔ احمد بن حسن میمدی نہایت تیز فہم، منتظم اور خوش خط تھا۔ ابتدا میں محکمہ کتابت سیکٹری کا افسر اعلیٰ تھا۔ چند دن بعد سلطانی توجہات کی وجہ سے صوبہ خراسان کا حاکم خراج ممبر بورڈ آف ریونیو مقرر ہوا، جسے کمال خوبی سے انجام دیا اور سلطان محمود غزنوی کی آنکھوں
آنکھوں میں بے حد عزیز ہو گیا۔ پھر جب فضل ابن احمد کی طرف سے سلطان محمود غزنوی کو کشیدگی پیدا ہوئی تو قلمدان وزارت احمد بن حسن میمندی کے سپرد کر دیا گیا۔ 18 سال وزارت کی۔ سپہ سالار امیر التمتاش اور امیر علی خویشن کی دراندازی کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی نے معزول کر کے قلعہ کلنجر میں قید کر دیا۔ 13 سال قید کی مصیبتیں جھیل کر عہد حکومت سلطان مسعود میں رہائی پائی اور دوبارہ رتبہ وزارت سے سرفراز ہوا اور سن 404 ہجری میں انتقال کر گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے احمد بن حسن میمندی کو معزولی کے بعد حسن بن محمد کو وزارت کا عہدہ عطا کیا اور وہی آخری عہد حکومت سلطان تک عہدہ وزارت پر مامور رہا۔ حبیب السیر میں ان وزراء کے حالات کس قدر تفصیل سے لکھے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی وفات کے وقت 7 لڑکے چھوڑے، جن میں محمد، نصر، مسعود، محمود غزنوی، اسماعیل، ابراہیم اور عبد الرشید تھے۔ ان میں سے محمد مسعود اور عبد الرشید تخت آرائے حکومت ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی کا علمی دربار۔ محمود غزنوی اسلامی تاریخ کا گوہر شب و چراغ ہے۔ وہ جس حیثیت سے فاتح اور کشور کشا تھا، اس حیثیت سے علم دوست اور علم پرور بھی تھا۔ وہ خود عالم، شاعر اور مصنف تھا۔ اس کے دربار میں فردوس سے شاعر، البیرونی سے حکیم، اس کے عہد کے علماء اور فضلاء کا مجمع رہتا تھا۔ علم و فضل میں وہ کسی سے کم نہ تھا، بلکہ ممتاز فرمانروا تھا۔ فارسی اس کی مادری زبان تھی، عربی سے بھی واقف تھا۔ فقہ و حدیث اور عجم و عرب کی تاریخ میں پوری دستگاہ رکھتا تھا۔ اس کی حدیث دانی کے متعلق ابن خلکان کا بیان ہے کہ علم حدیث کا بڑا دلدادہ تھا، اس کا سماع کرتا تھا اور اس کے متعلق علماء سے سوال کیا کرتا تھا۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ وہ علماء اور اصحاب کمال کا قدردان تھا، ان کا اعزاز و اکرام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا۔ دور دور سے علماء آ کر اس کے دربار میں جمع ہو گئے تھے، جنہوں نے اس کے لیے کتابیں بھی لکھی۔ شیخ محی الدین عبد القادر جوار مغلیہ میں لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی ممتاز فضلاء میں تھا، فصاحت و بلاغت میں یگانگا تھا۔ سلطان محمود غزنوی بڑی ذی دور رس اور صاحب الرائے تھا۔ اس کی مجلس علماء و فضلاء کا مرجح تھی۔ شیخ محی الدین عبد القادر نے امام مسعود کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ فقہ، حدیث، خطبات اور رسائل میں سلطان محمود غزنوی کی تصانیف ہیں اور اس کے اشعار بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اس کی مشہور تصنیف التقرید ہے جو فقہ حنفیہ سے متعلق ہے۔ اس میں 60,000 مسائل ہیں۔ فتاوی تاتارخانیہ میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ تاریخ الفسٹن میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے فخر و اعزاز کا واقعہ سبب یہ تھا کہ وہ سپاہگیری اور بہادرانہ زندگی کے باوجود علوم و فنون کی ترقی دینے میں بڑا سرگرم تھا اور یہ اس کے دور کی عجیب و غریب خوبی تھی اور آج تک کوئی بادشاہ علوم پروری میں اس سے سبقت نہ لے جا سکا۔ باوجود یہ کہ سلطان محمود غزنوی نہایت کفایت شعر تھا، مگر علوم و فنون کے باب میں بڑا فیاض واقعہ ہوا تھا۔ اس نے خاص غزنی میں ایک بہت بڑا مدرسہ تعمیر کرایا اور مختلف زمانوں کی عجیب و غریب کتابیں جمع کی۔ اس مدرسے کے اخراجات کے لیے اس نے بہت سا روپیہ مقرر کیا۔ طلباء اور ارباب کمال کے وظائف کے لیے ایک مستقل فنڈ قائم کیا۔ 1 لاکھ سالانہ محض علماء کے وظائف مقرر کیے۔ علماء و مشاہیر کے ساتھ اس احترام سے پیش آتا تھا کہ اس کے دارالسلطنت میں اتنے ارباب کمال جمع ہو گئے تھے کہ ایشیا کے کسی بادشاہ کو یہ فخر حاصل نہ تھا۔ کتب خانہ۔
سلطان محمود غزنوی نے ایک کتب خانہ بھی قائم کیا تھا۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ اس مسجد کے آگے مدرسہ شیخ موسیٰ گرگا نے تعمیر کروایا، جس نے مسجد اور مدرسہ کو بہت کچھ دیا تھا۔ پہلے حنفی مسلک رکھتا تھا، پھر بعد میں امام شافعی کا مسلک اختیار کیا۔